السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافل الیتیم له او لغیرہ انا وهو كهاتین فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسولہ الکریم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ سیدنا خواتین و حضرات، نمازی بھائیوں اور بہنوں، اسلام ایک مکمل دین ہے اور اسلام میں کمزوروں، بیواؤں، یتیموں اور معاشرے کے معذور افراد کے خصوصی حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اور چونکہ عرب کے معاشرے میں غلامی کا تصور موجود تھا، اس لیے وہاں غلام کے ساتھ بھی نیز بیوہ، یتیم اور معذور، ان سب کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے قرآن کریم میں جب آیات اتری کہ آپس میں عدل اور انصاف کا معاملہ کیا کرو، تو صحابہ کرام نے خاص طور پہ یہ سوال کیا کہ یتیموں کے بارے میں ہمیں کس چیز کا حکم ہے؟ یتیموں کا مال کھا جانا اور بیواؤں کے اوپر ظلم کرنا اور عورتوں کو وراثت میں حق نہ دینا، یہ ساری جاہلیت کی رسوم اور جاہلیت کی عادات تھی۔ چنانچہ قرآن کریم نے اسی تناظر میں خاص طور پر یتیموں کے حقوق اور یتیموں کی اشکشوئی کا حکم دیا، حقوق بیان فرمائے اور اشکشوئی کا حکم دیا۔ اور پھر خاص طور پہ یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کامل حکمت کے تحت جب پیدا فرمایا تو آپ یتیم پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم کا دکھ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معاملہ اس لیے بھی فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کوئی بھی یتیم اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت ان کو اس حالت میں پیدا کیا، بلکہ خود قرآن مبین میں اس حالت کا ذکر کیا۔ سورۃ الضحیٰ، جس کو امام رازی رحمۃ اللہ سورہ محمد کہتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اور پھر فأما الیتیم فلا تقہر، ہاں کسی یتیم کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں کہ سخت زبانی ہو جائے، اس کو جھڑک دیں۔ پھر سورۃ الانسان یعنی سورۃ الدہر میں ارشاد فرمایا اللہ کے نیک بندے جن کو جنت کی عظیم نعمتیں ملیں گی، اب یہ موقع نہیں ہے۔ سورۃ الدہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا بیان کیا ہے، اور یہ بیان فرمایا کہ یہ نعمتیں کن کو ملیں گی، ذرا غور سے سنیے۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں میں بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہم کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے، اور خاص طور پہ کمیونٹیز کے اندر جہاں پہ کوئی بیچارہ سائل آ ہی نہیں سکتا، تو وہاں ہمیں کیا پتہ ہو کہ یتیم کا دکھ کیا ہے، ہمیں کیا پتہ ہو کہ غریب بیچارہ جس کے گھر میں روٹی نہیں پکتی اس پر کیا حالت آتی ہے۔ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ، جبکہ خود انہیں کھانے کی چاہت ہوتی ہے، یعنی کھانا اتنا تھوڑا سا ہے، یا خود کھا لیں
یا دوسرے کو کھلا دیں۔ تو اتنا تھوڑا کھانا جو خود ان کی ذات کے لیے کافی ہے، وہ اپنے اوپر کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ مسکیناً، مسکین کو، و یتیماً، یتیم کو، و اسیراً، اور قیدی کو۔ اور یہ واقعہ میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیات حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آئی، رضی اللہ عنہما، کہ جب 3 دن انہوں نے روزہ رکھا اور تینوں دن افطار کے وقت جب وہ ایک ہی روٹی ہوتی تھی کھانے کے لیے تو سائل آ جاتا تھا، دروازہ کھٹکھٹا دیتا تھا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ وہ وہی والی ایک روٹی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے باغ کو سینچ کے تھوڑے سے جو لے کے آتے تھے، اسی سے روٹی بنتی تھی اور وہ روٹی اس کو کھلا دیتے تھے۔ جب 3 دن یہ معاملہ ہوا تو پھر قرآن اترا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کھلانے کے بعد کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ تم پر کوئی احسان کریں اور نہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تم ہمارا شکر ادا کرو، نہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے کھلا رہے ہیں۔ ذرا اپنے دائیں بائیں اپنے اس حالے سے باہر نکل کے دیکھیں کہ لوگوں کی کیا حالت ہے، اور خاص طور پہ یتیموں کی کیا حالت ہے، بیواؤں کی کیا حالت ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت خاص طور پہ بیان کی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ خواجہ ابو طالب جو مسلمان نہیں ہوئے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی، اور وہ آپ کی پیشانی کے اندر جو نور تھا اس کو پہچانتے تھے، اس لیے یہ مشہور قصیدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہا، جس کا ایک شعر یہ ہے کہ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ سفید خوبصورت چہرے والا ہے، اس کے طفیل بادلوں سے بارش لی جاتی ہے۔ ثمال الیتامہ، وہ یتیموں کا ماوا اور مددگار ہے، عصمۃ للارامل، اور بیواؤں کو ٹھکانہ دیتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے کہ میں نے نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو مجھے یہ شعر یاد آ گیا، پڑھا نہیں، یہ شعر یاد آ گیا کہ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، اور کہتے ہیں کہ وہ زمانہ جو ہے قحط کا زمانہ تھا، بارشیں کم ہو رہی تھی، تو کہتے ہیں ابھی میں نے اپنے ذہن میں یہ شعر سوچا ہی تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کے بعد ممبر سے نیچے تشریف لائے اور بارش شروع ہو گئی۔ تو اب دیکھیے نبی علیہ السلام کی کون سی صفت تھی؟ ثمال الیتامہ عصمۃ للارامل۔ لوگ محنت کرتے تھے، نبی علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس عمل کے ذریعے سے ہمیں جنت میں آپ کا قرب مل جائے، اور یہاں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، کیا ارشاد فرمایا؟ کافل الیتیم لہ او لغیرہ، جو کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے، کفالت کرتا ہے، چاہے اس یتیم کی کفالت کرتا ہے جو اس کے خاندان کا ہے، یا اس یتیم کی کفالت کرتا ہے جو اس کے خاندان کا نہیں ہے۔ اب ادھر دیکھیے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہاتین فی الجنہ، یوں آپ نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں اس طرح ہوگا میرے ساتھ، واشار باصبعیہ، اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے، جو یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ اب دونوں طریقے ہو سکتے ہیں، یتیم کو اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے، بہت بڑی بات ہے، یتیم کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من قبض یتیما بین المسلمین الی طعامہ و شرابہ ادخلہ اللہ الجنہ، جو مسلمانوں میں سے کسی یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کر لیتا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔
تو دونوں طریقے ہیں، کسی یتیم کی گھر میں پرورش کر لی جائے، اور اگر وہ یتیم اپنے رشتہ داروں میں سے ہو تو سبحان اللہ، اجر کے کیا ہی کہنے، اجر کے کیا ہی کہنے۔ کتنے ہی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو خاموشی سے یہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کو ان کی اس نیکی کا علم نہیں ہوتا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ واقعہ احیاء العلوم میں لکھا ہے۔ ظاہری بات ہے واقعے کی کوئی سند تو ہوتی نہیں ہے، لیکن امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ واقعہ احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ایک آدمی بڑا گناہ گار تھا، ساری کی ساری بستی کو معلوم تھا یہ گناہ گار ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب بستی والے کہنے لگے کہ اس کا گناہ اتنا زیادہ ہے اور یہ اتنا معروف تھا گناہ میں کہ اس کی تو ہم نے جنازہ کی نماز نہیں پڑھنی۔ اس کی جو بیوہ تھی اس نے حبشیوں کو بلایا، اس دور میں حبشی مزدوری کرتے تھے، ان کو بلایا کہ اس کو اگلی بستی میں لے جاؤ، یہ پیسے لے لو اٹھا کے اگلی بستی میں لے جاؤ، وہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، وہ جنازے کی نماز پڑھا دیں گے۔ اب جب جنازہ وہاں پہ اگلی بستی میں پہنچا تو چونکہ پہاڑی علاقہ تھا، پہاڑ سے ایک نیک بزرگ اترے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ واقعہ احیاء العلوم میں لکھا ہے، میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں کہ احیاء العلوم جو ان کی مشہور کتاب ہے اس میں ان میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور انہوں نے کہا میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ جنازہ پڑھایا گیا۔ اس کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کا جنازہ کیوں پڑھا دیا، یہ تو بڑا گناہ گار آدمی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ رات کو مجھے اللہ پاک کی زیارت ہوئی ہے اور اللہ پاک نے حکم دیا کہ صبح کو میرا ایک نیک بندہ آئے گا، اس کا جنازہ آئے گا، وہ تم نے پڑھانا ہے۔ اب سارے مل کے اس کی بیوہ کے پاس گئے پوچھنے کے لیے کہ اس کی وہ کون سی نیکی تھی جس کی وجہ سے اس کو یہ رتبہ مل گیا۔ تو اس کی بیوہ نے کہا کہ اس کے گناہ تو تم جانتے ہی ہو، لیکن دو نیکیاں اس میں ایسی تھیں کہ جو مجھے ہر وقت نظر آتی تھی۔ پہلی نیکی یہ کہ کبھی تہجد نہیں چھوڑتا تھا، اور تہجد میں سجدے میں جا کے یہ کہتا تھا کہ اے اللہ تو نے اپنے اس گناہ گار کے لیے جہنم کا کون سا گوشہ تیار کیا، یعنی توبہ کرتا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ گھر میں ہمیشہ کسی یتیم کو رکھتا تھا، ہمیشہ کسی یتیم کی پرورش کرتا تھا۔ کتنے ہم میں سے جو 50 سے اوپر نکل گئے ہیں، 50 کی ایج سے اوپر نکل گئے ہیں، کیا اسی طرح سے زندگی ہم گزار دیں گے؟ کھایا پیا اور دنیا سے چلے گئے؟ یہ وہ نیکیاں ہیں جن کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں متوجہ کیا۔ اور ہمارے معاشرے میں جو لوگ اس سے غلط اور الٹی روش چلتے ہیں، اللہ اکبر، کوئی یتیم ہو نا، کسی اپنا بھتیجا کوئی بھانجا یتیم ہو تو کچھ اللہ معاف فرمائے ایسے لوگ ہیں جو ان کا مال کھانے کے لیے اور مال ہڑپ کرنے کے لیے ہیلے بہانے لگاتے ہیں۔ تو سورۃ النساء کی یہ آیت سنیے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر۔ تو پہلی بات وہ یہ ہے کہ یتیموں کا خاص خیال رکھیں، دائیں بائیں دیکھیں۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک تو صورت یہ ہے کہ گھر میں کسی کو رکھ لیں، رشتہ دار ہو تو بہت اچھی بات ہے اگر کوئی ایسا ہو تو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا، گھر کے ماحول کے اندر یا کسی اور مجبوری سے ایسا نہیں ہو سکتا، تو اب الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جنہوں نے یتیموں کے لیے مختلف ادارے بنائے ہوئے ہیں، آرفن ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ کوئی مہینہ دے دیا کریں اور کسی ایک یتیم بچے کی کفالت اٹھا لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھر بیٹھے آپ کو یہ اجر عطا فرمائیں گے۔ کون یہ نہیں چاہتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس اسے نصیب ہو جائے جب، اور یہاں ضمانت مل رہی ہے انا وکافل الیتیم کہاتین۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس طرف متوجہ کیا ہے کہ یتیم کی کفالت کی جائے، پھر اس طرف متوجہ کیا ہے کہ بیوہ کی کفالت کی جائے۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسی مطلقہ خواتین ہیں کہ جن کے ساتھ مطلقہ بھی ہیں یا بیوہ ہیں، ان کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرتا، کوئی نکاح نہیں کرتا۔ تو جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
زبان اقدس سے نکلے ہوئے فضائل کو سامنے رکھ کے یہ کام کرے گا کہ ان کے ساتھ نکاح کر لے گا، یا نکاح نہیں کر سکتے تو ان کی کفالت کرے گا، ان کی مالی امداد کرے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو کسی بیوہ کی، کسی مسکین کی مدد کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کو ثواب ایسا ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو ثواب، کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ اب آگے سنیے، کتنا مشکل ہے ایک پوری رات عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کتنا مشکل لگتا ہے پورے ایک سال روزے رکھنا۔ اب ادھر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کالمجاہد فی سبیل اللہ، یا تو اس کو ثواب ایسا ملے گا جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، یا ارشاد فرمایا اس کو اس شخص کی طرح ثواب ملے گا جو عبادت سے تھکتا ہی نہیں ہے، مستقل راتوں کو عبادت کرنے والا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو اجر اس کے برابر ملے گا جو کبھی روزہ نہیں چھوڑتا، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، اس کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ کون؟ الساعی علی الارملۃ والمسکین، جو بیواؤں کے لیے کوشش کرتا ہے تاکہ ان کی کوئی مدد ہو جائے، ان کی مالی مدد ہو جائے۔ اکثر بیوہ جو ہوتی ہیں ان کے پاس اولاد کی نعمت ہوتی ہے تو بچے بھی یتیم ہوتے ہیں، تو اگر کسی ایسے خاندان کی آپ پرورش اپنے ذمے لے لیں اور ان کی کفالت اپنے ذمے لے لیں تو یہ ایک ایسا ثواب ہے اور ایک ایسی فضیلت ہے جس میں آپ کا صرف پیسہ لگ رہا ہے، آپ کی جسمانی محنت کوئی نہیں لگ رہی، لیکن آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیوہ کی جو اپنے بچوں کی خاطر نکاح نہیں کرتی، اللہ اکبر، مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول من یفتح له باب الجنہ، میں وہ پہلا ہوں گا جس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ اب آپ نے یہ حدیث تو سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنت میں داخل ہوں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی لگام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑی ہوگی۔ یہ تو آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا، لیکن یہ حدیث نہیں سنی ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں داخل ہونا چاہوں گا تو ایک دم ایک خاتون میرے سامنے آ جائے گی، تو میں اس کو پوچھوں گا ماں لکی، تم کون ہو، تم کہاں سے آ گئی؟ تو وہ کہے گی کہ میں وہ خاتون ہوں آپ کی امت کی جو اپنے بچوں کی خاطر بیٹھی رہی اور اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر گویا اس طرف اشارہ کیا کہ وہ خاتون جو محض اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اور اپنے بچوں کو اچھا وقت دینے کے لیے دوسرا نکاح نہیں کرتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ارشاد فرمایا کہ میں اس کو سب سے پہلے جنت میں لے کے جاؤں۔ اب غور کیجئے، جب اس بیوہ کی یہ فضیلت ہے تو اس بیوہ کے منہ سے جس کے لیے دعا نکلے گی اس کی کیا فضیلت ہوگی، اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ جس کے بچے بیچارے بھوک سے بلکتے ہیں، جس کے بچے اسکول نہیں جا سکتے، جو اپنے گھر کا بجلی کا بل نہیں دے سکتی، لیکن ہم اپنی زندگیوں کے اندر ایسے مست ہیں اور اپنی زندگیوں کو اس طرح سے گزار رہے ہیں کہ گویا یہی ہماری زندگی ہے اور اسی زندگی کو گزار کے ہم نے آگے چلے جانا۔ نہیں، فضیلت کی جو چیزیں ہیں اور جو اجر والی چیزیں ہیں ان کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس طرف متوجہ کیا۔ پھر یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی سنیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شیطان ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ چھوڑو، کیا ضرورت ہے مدد کرنے کی، اور مدد کرنے والے تھوڑے ہیں اور کب تک مدد کرتے رہو گے۔ نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ دار کی مدد کیا کرتے تھے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگ گئی۔ اب بولے والے مسلمان بھی کچھ اس میں شریک ہو گئے، اس میں حضرت مصطح بھی تھے،
یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ اب انسان کو غیرت آنا فطری بات ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں اب اس کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کروں گا، اس کو مسکین فقیر دے کے میں اس کی مدد کرتا تھا، اس نے الٹا میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو قرآن اتر آیا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، جتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے معاف کر دیا کرو، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کریم کی آیت سنی تو پھر یہ عہد کر لیا کہ میں مرتے دم تک اپنے اس رشتہ دار کی مدد کیا کروں۔ اس لیے کبھی کبھی شیطان اس طرف لے آتا ہے، کبھی مدد کرنے والے اور بہت سے ہیں۔ تو دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل ترزقون او تنصرون بضعفائکم، تمہیں تو رزق ہی تمہارے ضعیف لوگوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے، تمہاری تو مدد ہی تمہارے ضعیف لوگوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو معاشرے کے ضعیف لوگ ہمیں نظر آتے ہیں ان کی مدد کرنا ہم پہ فرض ہے۔ اب اگلی بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مدد اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ وہ بیچارہ ہمیشہ مدد ہی پر رہتا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی ہمیشہ ہاتھ پھیلائے رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انصاری صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ وہ کہنے لگے سرکار ایک کمبل ہے، رات کو میں اور اہلیہ وہ اوڑھ کے سو جاتے ہیں، اور ایک گھر میں پیالہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دونوں چیزیں لے آؤ، وہ لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا بھئی یہ دونوں چیزیں کون کتنے میں خریدے گا؟ ایک صاحب کہنے لگے میں 1 درہم میں خریدوں گا۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ آواز لگائی، ارشاد فرمایا دوبارہ۔ صحابہ کرام مزاج شناس رسول تھے، نبی علیہ السلام کے مزاج کو سمجھتے تھے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 درہم میں خریدوں گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا یہ لو اور 2 درہم دے دو۔ انہوں نے 2 درہم دے دیے۔ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو پکڑائے، فرمایا 1 درہم کا گھر میں کھانا لے جاؤ اور 1 درہم کا کلہاڑا لے آؤ۔ وہ لے کے آ گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے اس کے اندر لکڑی کو مضبوط کیا اور وہ اس کو دے دیا، اور ارشاد فرمایا کہ اب 15 دن تک جنگل سے لکڑی کاٹ کے لاؤ اور 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں، یعنی 15 دن خوب محنت کرو۔ تو 15 دن کے بعد وہ آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 10 درہم ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہتر ہے یا وہ صورت بہتر تھی جس کی وجہ سے قیامت کے دن تمہارے چہرے پہ مانگنے کا داغ ہوتا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، کسی کے بارے میں پتہ لگتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ مدد کر دیتے ہیں۔ مدد اس طریقے سے کیجئے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ کوئی بیوہ ہے اس کو مشین لے کے دے دیجئے، سینے والی مشین لے دیجئے، کاج کرنے والی مشین لے دیجئے۔ اسی طرح کوئی یتیم ہے اس کی اس طرح سے کفالت کیجئے کہ اسے کوئی جو ہے نا ٹیکنیک سکھا دے، کوئی سکل سکھا دے، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ پیسے کمانا شروع کر دے اور اپنا جو گھر ہے اس کا کفیل بن جائے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اور صدقہ کے ذریعے سے اس طرح سے مدد کی جائے کہ ایک آدمی خود اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو جائے۔ اور اگر ہم سب لوگ اس کے لیے تیار ہو جائیں تو معاشرے کے اندر کتنے ایسے گھر ہیں جن کا چولہا جل سکتا ہے، کتنے ایسے گھر ہیں کہ جن میں کفیل اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، کتنے ایسے گھر ہیں جن کے اندر خوشیاں آ سکتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بیواؤں کی، یتیموں کی اور معذوروں کی خاص طور پہ مدد کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معذوروں کو خاص طور پہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا تھے، ایک تاریخی روایت کے مطابق 13 مرتبہ آپ مدینہ منورہ سے باہر جاتے ہوئے ان کو مدینہ منورہ کا امیر بنا کے گئے، حالانکہ وہ نابینا تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان لوگوں کو کمتر نہ سمجھیں،
ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کی مدد کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔